اسلم خان اس وقت پولیس میں نہیں تھا، ہم دونوں نوجوان تھے۔ اسلم خان ایک بہت ہی شرمیلا لجیلا نوجوان۔ اسلم خان ٹریننگ کر کے آ گئے، پھر ان کی ایک اور فرمائش ہوئی کہ جی میں نے وردی والی نوکری، اسپیسیفک ایم کیو ایم کے کارکنان کے خلاف آپریشن، لیاری گینگز کا سمجھنا پڑے گا کہ لیاری گینگ، اقبال بابو ڈکیت اور حاجی لالو آمنے سامنے 40 سالوں کا قصہ ہے یہ، جو ہم آپ کو مختصر کر کے اب قصہ یہ ہوتا ہے کہ رحمان اور حاجی لالو آمنے سامنے آ گئے۔ ہندوستان ہمارے لیے خیر کا جملہ نہیں کہے گا، اس نے اسلم خان کا کردار توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے، اس نے رحمان ڈکیت کا کردار توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ارمان صابر، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگز۔ آج میرے ساتھ اے ایچ خانزادہ ہیں۔ اے ایچ خانزادہ پرانی کرائم رپورٹر ہیں اور ایک عرصے سے بلکہ کئی دہائیوں سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ایک جگہ بیورو چیف ہیں ایک چینل میں، اور آج میں نے ان سے ٹائم مانگا ہے۔ خانزادہ جو ہے وہ بہت ساروں کے استاد بھی ہیں، بہت لوگ جانتے ہیں خانزادہ صاحب کو، شاعر بھی ہیں، عالمی مشاعرے میں شرکت بھی کرتے ہیں، لیکن میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں، اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ خانزادہ صاحب سے میرا کوئی پچھلے 25-30 سال سے جو ہے وہ نہ صرف تعلق ہے بلکہ ہم نے ساتھ رپورٹنگ بھی کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ تو خانزادہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جناب بڑی مہربانی، آپ نے یہ تمہید جو ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واقعی ہم دونوں جانتے ہیں، اب اس جاننے کو کیا کہا جائے، ظاہر ہے ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے، اور چونکہ ہم دو ہی نابغہ روزگار تھے تو اس لیے تمہاری بہت ساری باتیں اور میری بہت ساری باتیں تمہیں واقف، تم جانتے ہو، اور تمہاری بہت ساری باتیں، یا ہم ایک دوسرے کی باتیں جانتے، بالکل جانتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چودھری اسلم کی، کیونکہ ہم دونوں کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ چودھری اسلم سے ہمارا ایک کافی اچھا تعلق تھا۔ تو چودھری اسلم پر ایک فلم آ رہی ہے، مووی آ رہی ہے، انڈیا نے بنائی ہے، اور انڈیا نے جو ہے وہ جلد اس کو ریلیز کرنے والا ہے، غالباً 5 نومبر کو ریلیز ہو رہی ہے۔ تو اس فلم میں کیا ہے وہ تو جب فلم آئے گی جب بھی پتہ چلے گا، لیکن جو ٹریلر آیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ ایسے واقعات اس فلم میں شامل کیے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج ہم چودھری اسلم اور سردار عبدالرحمن بلوچ، جو المعروف یا بالکل بدنام زمانہ جو ہے وہ رحمان ڈکیت کے نام سے تھا، جو کہ اس فلم کا حصہ بھی ہے، تو ہم اس پہ بات کریں گے آج۔ اور خانزادہ صاحب اور میں نے کافی ان کو کور بھی کیا ہے 99 98 جب سے یہ، بلکہ اس سے پہلے سے بھی جو ہے وہ ہم کور کرتے رہے، اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی جو ہے خانزادہ صاحب سے ہم پتہ کریں گے۔ جی خان صاحب، فلم آ رہی ہے رحمان ڈکیت کے اوپر اور چودھری اسلم کے اوپر۔ چودھری اسلم تو آپ سے کافی اچھا واقف کار رہے ہیں، بلکہ اچھی دوستی رہی ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں، ایک تو وہ چودھری اسلم نہیں تھا، جی ہاں، زمانے نے اور اخباروں نے اور لوگوں نے اسے چودھری اسلم بنا دیا۔ ہی واز محمد اسلم خان، ٹھیک ہے جی۔ اور میں جب جسارت اخبار کا رپورٹر تھا تو اسلم خان اس وقت پولیس میں نہیں تھا، ہم دونوں نوجوان تھے، اور ایک ڈھابے ہوٹل پر بیٹھ کے وہ بھی اپنا وقت گزارتا تھا، میں جسارت کے دفتر کے نیچے، اچھا سول لائن میں وہ رہتے تھے، تو ہمارا اس وقت سے ان کا تعلق ہے جب وہ پولیس میں نہیں جب وہ پولیس میں نہیں تھا، مطلب وہ بھی ایک نوجوان تھا، میں بھی ایک نوجوان تھا، تو ہم دونوں ایک ڈھابے پہ چائے پیتے تھے۔ اچھا، اتفاق سے تو یہ ہوا ہے نا کہ پولیس میں آئے وہ بہت سارے ان جیسے نوجوان، اس وقت کے نوجوان جو تھے وہ پولیس میں آئے، اور پولیس میں آنے کے بعد 90s میں کہ کرمنلز کے خلاف ایک آپریشن شروع ہوا جو بعد میں ٹرن ہو گیا ایم کے ایم کی طرف۔ تو وہ جو آپریشن شروع ہوا تھا وہ بھی دراصل گینگسٹرز کے خلاف بھی تھا۔ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کراؤں، اسلم خان ایک بہت ہی شرمیلا لجیلا نوجوان تھا، اور جسے کہنا چاہیے کہ جیسے عام ہمارے معاشرے کا نوجوان ہوتا ہے۔ تو اسلم خان، میں، اور بنس روڈ پہ ایک صاحب ہوتے تھے، عابد شریف نام تھا ان کا، ٹھیک ہے، وہ بعد میں ایم کے ایم کے منسٹر ہو گئے تھے، صحیح، یہاں سے ایم پی اے بھی ہوئے، پھر منسٹر بھی ہو گئے تھے۔ تو ہم یہاں
روزنامہ جنگ کا دفتر ہے، اس کے برابر والی گلی میں پیچھے جسارت کا دفتر تھا، تو وہاں ہم ایک ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پیا، کئی مدتوں آنا جانا رہا، تو چہرہ شناسائی ہوئی، پھر جب نگاہوں کا باہم ٹکراؤ ہوا تو ہم وہاں، وہ بھی بیٹھتے تھے ہم بھی بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو چائے کی آفر کی اور ہم دوست ہو گئے۔ پھر ایک دن اچانک اسلم نے کہا کہ بھائی میں پولیس میں بھرتی ہو گیا ہوں۔ اچھا، تو ہم نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے۔ پھر ایک دن اس نے آ کے 2-3 دن کے بعد کہا کہ بھئی میں نہیں جا رہا پولیس میں، اور سنا ہے کہ جو میڈیکل کرتے ہیں اس میں برا سلوک کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا۔ پولیس ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہوتے تھے، فضل علوی نام تھا ان کا، اور وہ بہت ہی قویل جثہ تھے، بہت موٹے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اس زمانے میں رپورٹر تھے، تو ہم نے فضل علوی سے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کا میڈیکل ٹھیک کریں آپ۔ تو وہاں سے یہ ہمارا اسلم خان سے تعلق تھا، زبردست۔ اور یہ تعلق پھر اسلم خان جب ٹریننگ میں گئے تو وہاں امراؤ طارق صاحب جو ہیں وہ پرنسپل تھے پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد کے، ان سے ہمارا ایک تعلق تھا۔ میرے ایڈیٹر جو تھے راشد عزیز، وہ امراؤ طارق صاحب کے داماد تھے۔ اس وقت جو ڈی ایس پی طلحہ امراؤ ہیں ان کا بیٹا ہے، تو ایک ان سے تعلق تھا۔ ہم نے اپنے تعلقات استعمال کیے، کہا کہ بھائی ہمارا ایک دوست ہے، وہ آپ کے پاس ٹریننگ کرنے آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو جو ایک سہولت ہو سکتی ہے جو۔ اچھا، یہ بات ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب اسلم خان تو شہید ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تعلق بنا ہمارا، آپ کا تو ایک بہت پرانا تعلق تھا، یہ ان سے تعلق بنا، اور پھر یہی وجہ تھی کہ آپریشن ہو یا سرجری ہو یا چھاپا ہو یا تحقیقات ہو، اسپیسیفک ہو غیر اسپیسیفک ہو، خفیہ بات ہو، یہ باتیں وہ تو ساری باتیں جو ہیں، یہ باتیں تو مجھے بھی اتنی تفصیل سے نہیں پتہ تھیں جو آج آپ بتا رہے ٹھیک ہیں۔ ہے جی۔ تو یہ بتائیں نا کہ جب آپریشن شروع ہوا تو اس میں جو ہے وہ اسلم خان کا نام ابھر کے سامنے آیا۔ بھائی اسلم خان کا نام اس طرح سامنے آیا، جب اسلم خان ٹریننگ کر کے آ گئے، پھر ان کی ایک اور فرمائش ہوئی کہ جی میں نے وردی والی نوکری نہیں کرنی۔ اچھا، اس زمانے میں فیاض لغاری صاحب ایس ایس پی جنوبی ہوا کرتے تھے، تو ہم نے فیاض لغاری سے کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ کوئی ایسی نوکری ہو سکتی ہے کہ جو اس کو، اس نے کہا بھائی ہو سکتی ہے، تھانے کی اسپیشل میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ تو سول لائن کی اسپیشل برانچ میں ان کی تقرری ہوئی ٹریننگ کے بعد، اور پھر یہ آنا جانا چائے پہ ہمیں ملنا ملانا رہا۔ جب 92 کا آپریشن شروع ہوا تو ہمارے ایک پرانے پولیس، اچھا ہم پولیس والوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق اس لیے تھا کہ ہم جسارت کے اکیلے کرائم رپورٹر تھے۔ صحیح ہے، وہ اخبارات کا زمانہ تھا، اور ہر اخبار میں 2 اور 3 کرائم رپورٹر ہوتے تھے، صحیح، ہم جسارت کے اکلوتے کرائم رپورٹر تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پولیس والوں سے ہمارا بہت قریبی تعلق رہا، وہ اچھا بھی رہا برا بھی رہا۔ اور جب تک آپ نے جسارت چھوڑا، جب تک آپ شاید اکیلے ہی کرائم ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ عارف جاہ صدیقی صاحب ڈی ایس پی ناظم آباد تھے، اور آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اب ڈی ایس پی ناظم آباد کو اپنے ناظم آباد سب ڈویژن کے لیے اچھے اہلکاروں کی ضرورت تھی، تو وہ اسلم خان کو گلبہار تھانے میں ایس ایچ او تعینات کروا دیا، اور ہمیں بلا کے کہا کہ جناب یہ میرا بچہ ہے آپ کے ساتھ۔ تو ہم نے کہا یہ آپ کا بچہ کہاں، یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ہم نے کہا ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ صحیح ہے۔ تو اسلم خان سے جب ایس ایچ او گلبہار تعینات ہوئے تو پھر ایک، اب چونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں پولیس مقابلے اور چھاپے، دیکھیے یہ جو کرمنلز کے خلاف آپریشن تھا، یہ دراصل شروع ہوا تھا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع ہوا تھا۔ تو وہ کچے کے ڈاکوؤں سے ہوتے 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 سیاسی ٹرمائل آیا، اور وہ پھر کراچی میں کرمنلز کے خلاف، اور کرمنلز سے وہ جمپ کر کے اسپیسیفک ایم کیو کے کارکنان کے خلاف آپریشن ہو گیا، اور اس کے بڑے اچھے اور برے نتائج ہوئے۔ اس پر ہم اب چونکہ یہ اس موضوع نہیں ہے، ہم اسلم خان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ بالکل، اسلم خان جو ہے وہ ایک مطلب بہادر آدمی تھا۔ یہ شرمیلا لجیلا سے پھر بہادر اور گولیاں کا سامنا دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، جو آدمی ایک نمبر ہوتا ہے نا، وہ جس سمت میں چلا جائے ایک نمبر رہتا ہے۔ اس کی بات پر گفتگو ہو، اس کی ذات پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس کی ذات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس کی ذات پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلم خان جو تھا اس کے اندر
جسے کہ وہ ایک برانڈڈ پولیس والا تھا، اور برانڈڈ پولیس والا وہی ہوتا ہے جس سے جرائم پیشہ ڈرے، خوف کھائے. مانی ایک اگر پولیس والے سے کوئی جرائم پیشہ ڈر نہیں رہا تو پھر وہ پولیس والا نہیں ہے. اچھا خان صاحب، ہم اس کو جو تھوڑا سا شرنک کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں جمپ کر کے لیاری ٹاسک فورس پر کہ وہ ایسے چورائے پورا یہ آپریشن رہا. آپریشن کے بعد جو ہے وہ لیاری میں جو گینگسٹر جو گینگ وار چل رہی تھی اس کے پر ایک لیاری ٹاسک فورس بنائی گئی جس کا سربراہ اسلم خان کو بنایا گیا. اسلم خان اور رحمان ڈکیت یا سردار عبد الرحمان بلوچ ان کا پھر آمنا سامنا یا ٹکراؤ وہاں پر ہوا؟ نہیں، پہلے اس لیاری ٹاسک فورس پہ جانے سے پہلے آپ کو لیاری گینگز کا سمجھنا پڑے گا کہ لیاری گینگ کیا ہے. گینگ وار اس طرح سے اخبارات نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو گلوریفائی کر دیا. یہ دراصل جرائم پیشہ عناصر کے دو گروہوں کا جھگڑا تھا جو آج بھی ہے. یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے جب کریم آباد پہ پرانا پل بن رہا تھا. ٹھیک ہے. کریم آباد اور لیاقت آباد کو ملانے والا پل جس کے نیچے سے ریل گزرتی تھی، ریلوے جو گزرتی ہے نا بھائی، اس کا نام تھا چاند بی بی پل. وہ بن رہا تھا، چاند بی بی پل بن رہا تھا، اور نیس پاک ایک سرکاری ادارہ تھا، نیشنل انجینئرنگ کچھ اس طرح سے نام تھا اس کا. تو وہ اس پل کو بنا رہا تھا. اس میں کچھ گورے ماہرین بھی تھے، اور وہ گورے ماہرین جو تھے وہ کچھ نشے وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، ہیش وغیرہ. ان کو چونکہ سہولت دی ہوئی تھی کہ بھائی آپ مطلب غیر ملکی ہیں، تھوڑا بہت آنکھ وانکھ بچا کے کچھ کر لیا کریں. تو لیاری سے کچھ تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے وہ 10 روپے کا مال، 10 روپے کی چرس لاتے تھے، اس میں سے خود پی لیتے تھے اور اس کو پھر 10 روپے کی بیچ دیتے تھے. اور یہ کام جو کرتے تھے ان کے مقابلے میں پھر ایک بڑا آدمی پیدا ہو گیا جس کو کہتے تھے کالا ناگ. اللہ بخش نام تھا اس کا. کالا ناگ نے باقاعدہ دھندا شروع کر دیا. اس پر لیاری میں مزاحمت ہوئی. لیاری علم و ہنر کا مرکز تھا بھائی. آج بھی ورلڈ کلاس باکسر، ورلڈ کلاس فٹ بالر، یعنی چیف جسٹس پاکستان سجاد علی شاہ لیاری سے تعلق رکھتے تھے بھائی. ٹھیک ہے جی. عبدالستار افغانی کراچی کے میئر لیاری سے تعلق رکھتے تھے. کمشنر حیدرآباد کراچی عبداللہ جے میمن لیاری سے تعلق رکھتے تھے. معروف صحافی غلام علی میرے اور آپ کے استاد محمد صدیق بلوچ اور بے شمار نادر شاہ عادل، بے شمار ادیب، شاعر، صحافی، یکتائے فن لوگ لیاری سے تعلق رکھتے تھے. ایک سوچے لیاری غریبوں کی بستی تھی، یہ بات تو ٹھیک، اور آج بھی غریبوں کی بستی ہے. بالکل. لیاری میں جو فساد پیدا ہوا وہ جب پیدا ہوا جب اللہ بخش کالا ناگ نے باقاعدہ دھندا شروع کر دیا اور اس کے خلاف اہل لیاری نے مورچہ بنایا. اب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. یعنی ایک باقاعدہ منشیات کا دھندا کرنا چاہتا تھا، ایک اس کو روکنا چاہتا تھا. لیکن جو روکنا چاہتا تھا وہ بھی 10 روپے کا مال لا کے اس میں سے خود بھی پی لیتا تھا اور باقی اپنے 10 روپے پورے کر لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب شیر محمد المعروف شیرو اور داد محمد المعروف دادل، جن میں سے ایک رحمان کے والد تھے، کالا ناگ کے مقابلے میں ایک شخص اٹھا جو پڑھا لکھا تھا. اس کا نام تھا اقبال بابو. بابو کیوں کہتے تھے کہ وہ پڑھا لکھا تھا. ٹھیک ہے. اقبال بابو ڈکیت. یہ اقبال بابو جو تھا وہ کالا ناگ کے مقابلے کے لیے اٹھا تھا کہ عام آدمی کو منشیات نہیں فروخت کی جائے گی. یہ ہے وہ بنیادی تھیم جسے سمجھا نہیں گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب کالا ناگ مر گیا، کسی پولیس سے نے تعاقب کیا، وہ بلڈنگ سے گرا اور مر گیا. کالا ناگ کی جو لیگیسی تھی وہ حاجی لال محمد عرف حاجی لالو نے سنبھال لی. اب اقبال بابو ڈکیت اور حاجی لالو آمنے سامنے آ گئے. پھر حاجی لالو جب گرفتار ہو گیا اور اقبال بابو ڈکیت بھی گرفتار ہو گیا. یہ سلسلہ یعنی کئی 30-40 سالوں کا قصہ ہے یہ جو ہم آپ کو مختصر کر کے بتا رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ حاجی لالو جو ہے جیل چلا گیا اور اقبال بابو ڈکیت مارا گیا. اقبال بابو ڈکیت بھی مارا گیا، اس کا بیٹا نعیم اقبال بھی مارا گیا. یہ جو سردار عبد الرحمان کہیے یا رحمان ڈکیت کہیے،
یہ حاجی لالو کے گروپ کا ہرکارہ تھا بھائی. حاجی لالو کے گروپ کے ارشد پپو کا باپ یہ اس کے گروپ کا ہرکارہ تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ جرائم پیشہ کی وارداتیں کرتے تھے. حاجی لالو نے عزیر بلوچ، اب جو سردار عزیر بلوچ ہیں ان کے والد تھے فیض محمد بلوچ جو ٹرانسپورٹر تھے، انہیں اغوا کیا. کس نے اغوا کیا؟ حاجی لال بخش نے اغوا کروایا. ٹھیک ہے. حاجی لالو نے اغوا کروایا اور اس اغوا کے مقدمے میں کون گرفتار ہوا؟ اس کا بیٹا یاسر عرفات اور عبد الرحمن. اچھا. دونوں گرفتار ہوئے. حاجی لالو نے یہ اس وقت گرفتار ہوئے جب پولیس نے پریشر دیا اور ٹھیک ہے سب معاملات ہوئے. ٹھیک ہے جی. حاجی لالو نے اپنے بیٹے کی ضمانت کرائی اور رحمان کو سول اسپتال سے فرار کرا دیا. سمجھ رہے بات کو؟ رحمان کرمنل ہو گیا، اس کا بیٹا ضمانت پہ رہا ہو گیا. صحیح ہے. پھر کوئی اختلافات ہوئے، وہ اختلافات نہ ہی ذکر ہوں. رحمان کی ضمانت نہیں کرائی، رحمان کو فرار کروا دیا سول اسپتال سے. صحیح ہے. اپنے بیٹے کی ضمانت کروا دی. ٹھیک ہے. اب قصہ یہ ہوتا ہے کہ رحمان اور حاجی لالو آمنے سامنے آ جاتے ہیں کسی مسئلے پر. جب آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو اقبال بابو ڈکیت کا جو بچا ہوا گینگ ہے وہ جمع ہوتا ہے رحمان کی سربراہی میں. تو وہ اقبال بابو ڈکیت کا گینگ چونکہ ادھر جمع ہے تو وہ رحمان ڈکیت ہو جاتا ہے. صحیح ہے. میں کسی کی نہ صفائی پیش کر رہا ہوں نہ میں کسی کو. یہ بابو ڈکیت کی وجہ سے بابو ڈکیت لیگیسی جو ہے وہ رحمان ڈکیت بابو ڈکیت کی لیگیسی رحمان ڈکیت ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کالانہ کی ڈکیتی جو ہے حاجی لالو ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر حاجی لالو جیل چلا جاتا ہے. پھر حاجی لالو جیل جانے کے بعد اس کا بیٹا ارشد پپو آ جاتا ہے. پھر یہ پوری کہانی آپ کے سامنے ہے. یہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا. اچھا پھر حاجی لال محمد، یہ جو حاجی لالو جو ہے وہ تو جیل میں ہے. اب اس کا بیٹا ارشد پپو آ گیا. ادھر رحمان جو ہے وہ پیپلز امن کمیٹی قائم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ڈائی ہارڈ کارکن تھے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید معلوم نہیں ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی تشریف لائی تھی اور 18 اکتوبر کو جو ان کے قافلے میں دھماکہ ہوا تھا تو ہوائی اڈے سے کارساز تک کا فاصلہ جو کئی گھنٹوں میں طے ہوا تھا، وہ کارساز سے بلاول ہاؤس تک کا فاصلہ جو ہے جو منٹوں میں طے ہوا تھا، وہ منٹوں میں طے کرانے والے عبد الرحمن المعروف رحمان ڈکیت تھے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب اب پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ تھوڑے سے لیاری کہ وہ جو فلم ہے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پوسٹرز ہیں اور جو بیک گراؤنڈ ہے جو وہ سب سے استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر. دیکھیے ہم ہندوستان سے کسی خیر کی توقع بالکل نہیں کرتے. اس میں ہندوستان میں فلم بن رہی ہے تو اس کا نام چاہے کچھ بھی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی ہماری پارٹی ہے. پاکستان کی ہمارے بات کرنے کا آج مقصد بھی یہی ہے کہ جو فلم میں جو کچھ بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے گا ہم پہلے ہی یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ اصل واقعات ہوئے کیا. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے اور محب وطن پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم رہے، محترمہ بے نظیر وزیر اعظم رہی، آج آصف زرداری صدر پاکستان ہے اور ان کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان کے جمہوری سیاسی نظام میں. ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان سے کسی خیر کی توقع نہ کل تھی ہمیں نہ آج ہے. مسلم لیگ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مسلم لیگ کی سیاست سے، ان کے معاملات سے اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان کا پرسپیکٹو ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، نہ مسلم لیگ کے بارے میں نہ پیپلز پارٹی کے بارے میں. اور اب تو ہندوستان کے سیاستدانوں نے خود کہہ دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کس سیاسی جماعت کی مدد کی ہے، کس سیاسی جماعت کی فنڈنگ کی ہے، کس سیاسی جماعت کو پیسے دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہندوستان نے جو یہ فلم بنائی ہے، ہندوستان نے فلم بنائی ہے اور ہر ایک پاکستانی پوری طرح واقف ہے کہ ہندوستان ہمارے لیے خیر کا جملہ نہیں کہے گا. اس نے اسلم خان کا کردار توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے، اس نے رحمان ڈکیت کا کردار توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے. اس نے اس کو یعنی وہ جو آپریشن بنیان المرصوص میں ناکامی جو ہے نا، وہ جو ذلت انہیں اٹھانی پڑی ہے، اس ذلت کو وہ فلم میں عزت بنا کے پیش. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جو فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں
انہوں نے اس سے پہلے بھی جو فلمیں بنائی ہیں اس میں بھی کافی جو حقیقت ہے، حقائق ہیں، ان کو بڑے توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھا. بھائی دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو کاغذی پھول اور کاغذی شعر ہیں یہ فلموں میں دھاڑ سکتے ہیں اور فلموں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو بھائی 3-4 فلمیں بنا لیں یار اور شوق سے کامیاب ہو جائے. اور مطلب اگر گالی ہی دینی ہے، آپ سامنے کھڑے ہو کے تو گالی دے نہیں سکتے بھائی. اب پوری دنیا نے دیکھ لیا، اس وقت جو ہے دنیا کے سب سے طاقتور حکمران ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات یقین سے کہہ کر کہ ہندوستان کی پٹائی کی ہے پاکستان نے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. اچھا صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا، برطانیہ نے کہا، فرانس نے کہا، جس کا طیارہ انہوں نے مطلب ذلیل کروا دیا رافیل کو. خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. خاص صاحب یہاں آئے نا کہ یہ بتائیں کہ جو چودھری اسلم جو ہے، اور ہم بات کر رہے تھے اسلم خان کی، اسلم خان کی اور رحمان ڈکیت کی، کہ ان دونوں کا آمنا سامنا کب ہوا؟ بھائی دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، آمنا سامنا کب ہوا؟ جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز امن کمیٹی قائم ہوئی تو رحمان ڈکیت جسے لیاری میں سینیٹر بننے چاہ رہے تھے. دیکھیے خواہشات پر تو کچھ نہیں ہوتا. اسے سردار عبد الرحمان لیاری میں کہا جاتا تھا اور عام لوگ اسے رحمان ڈکیت کے نام سے جانتا تھا. ٹھیک ہے جی. آمنا سامنا کب ہوتا ہے؟ آمنا سامنا جب ہوتا ہے جب یہ پیپلز امن کمیٹی قائم ہوتی ہے. اور پیپلز امن کمیٹی میں کہ بھائی یہ تو کرمنلز ہیں، پھر پیپلز پارٹی کو سیاسی مجبوری کے تحت اور پیپلز امن کمیٹی سے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں. اور پیپلز امن کمیٹی سے جب وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو سردار عبد الرحمان یا رحمان ڈکیت، اس کی جو پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اس کی جو پیپلز پارٹی سے محبت ہے، وہ تو کم نہیں ہوتی ہے. نبیل گبول لیاری سے الیکشن میں رحمان ڈکیت کی یا رحمان بلوچ یا سردار رحمان کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتا تھا. تو نبیل گبول کا جو پہلا جو وہ تھا سیاسی جو استحکام تھا، اس میں کہیں نہ کہیں رحمان بلوچ کا یا رحمان ڈکیت کا بڑا کردار تھا. اور یہ بات اس زمانے کی اگر فوٹیجز کہیں مل جائیں تو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں پورا منظرنامہ. دیکھیے یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی کہیں کہیں بہت مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ بعض دفعہ اپنے کو اپنا نہیں کہہ سکتے اور بعض دفعہ غیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا اس کو کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے. تو یہی جمہوریت کا حسن ہے. پھر کیا ہوا جب رحمان ڈکیت کے خلاف قانونی طور پر کرمنل ہسٹری بنتی گئی اور اس کے نتیجے میں کئی دفعہ یہ سنا گیا، یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ ذرا ہاتھ ہلکا کریں، سرنڈر کر دیں، یوں کر دیں، جیسے کوئی استثناء ہو سکتا ہے، کوئی قانونی طور پر آپ کی مدد ہو سکتی ہے. آپ کو دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، عزیر بلوچ گرفتار ہوئے، ایک عرصے تک جیل میں ہیں، کوئی مقدمہ ثابت ہوا؟ ابھی تک تو نہیں. دھڑا دھڑ مقدموں میں بری ہو رہے ہیں. اگر رحمان ڈکیت کو یہ بات یا رحمان بلوچ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو ان کے خلاف جو 150-200 مقدمے تھے، میرا یہ گمان ہے کہ کئی عرصہ انہیں جیل میں رہنا پڑتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ باہر آتا. اچھا یہ بتائیں کہ چودھری اسلم نے ان کو گرفتار بھی کیا تھا لیکن انہیں گرفتاری شو نہیں کی گئی تھی. دیکھیے ہوا یہ تھا، ہوتا ہے اکثر پولیس کے جو تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں یا پولیس کے جو اس طرح کے آفیسر ہوتے ہیں. رحمان ڈکیت گرفتار ہوا کوئٹہ سے. ٹھیک ہے. یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. کوئٹہ سے گرفتار ہوا. کوئٹہ سے گرفتار ہونے کے بعد اس کو سخت نگرانی میں کراچی لایا گیا. لیاری ٹاسک فورس کا قیام عمل میں آیا. لیاری ٹاسک فورس کے قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد لیاری ٹاسک فورس اب تحقیقات جاری ہیں. تحقیقات کیا جاری ہیں؟ پولیس اپنے کارنر سیف کر رہی ہے کہ اس کو جب چالان کریں گے. ایک اپنا طریقہ کار ہے نا. ہمارے ہاں پراسیکیوشن جو ہے وہ انتہائی کمزور شعبہ ہے. ہم آپ کے توسط سے اپنے پولیس کے ذمہ داروں کو یہ درخواست کریں گے کہ پولیس میں مضبوط استغاثے کا رواج ڈالیں.
استغاثہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا جرائم پیشہ عناصر کو سزا نہیں ہو پائے گی، چونکہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اب آئیے، جب اسلم خان ان کو کوئٹہ سے گرفتار کر کے لے آئے اور تحقیقات میں یعنی بند باندھے جانے لگے، تو آپ کو میں یاد دلاؤں کہ آپ اور ہم ایک بار وہاں گئے لیاری ٹاسک فورس کے آفس میں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ جس طرح سے کوئٹہ سے لے کر آئے تھے رحمان ڈکیت کو، اس طرح سے شعیب خان کو چودھری اسلم لاہور سے لے کر آئے تھے۔ اس پہ ہم پھر کسی اور ولاگ میں تذکرہ کریں گے۔ جب وہاں لیاری ٹاسک فورس کے دفتر میں آ کے بیٹھے اور پوری تحقیقات آپ کے اور ہمارے سامنے ہوئی، اور اس میں جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کچھ سرکاری لوگ ہیں جو تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آپ کی ہماری آواز بھی پہچان لی تھی۔ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ کرمنل تو تھے لیکن کرمنل بھی ایسے نہیں تھے، ظاہر ہے وہ یہیں کے لوگ تھے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے کیسے آئے اور کیا ہوا۔ آمنے سامنے نہیں آئے، وہ جرائم پیشہ عناصر پولیس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ میں بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہوا کیا کہ رحمان ڈکیت ابھی ان کی کسٹڈی میں تھا کہ لیاری ٹاسک فورس نے ایک بدنام زمانہ ڈاکو معشوق بروہی ایک مقابلے میں مار دیا۔ اچھا، معشوق بروہی کوئی آدمی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ معشوق بروہی جو ایک آدمی تھا اس کا نام تھا نور احمد بروہی المعروف نورل، اور اسی کو معشوق کہا جاتا تھا۔ معشوق کیوں کہا جاتا تھا، اس کا ایک الگ پرسپیکٹو ہے، بالکل کانٹیکسٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو نور احمد بروہی نام کے آدمی کو جس کا پیٹ نیم معشوق تھا، اس میں پوری لیاری ٹاسک فورس کے جو ذمہ دار تھے وہ جیل میں بند ہو گئے۔ ہوا کیا، ایف آئی آر جو کاٹی تھی اس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کا اصل نام لکھتے معشوق بروہی کا نام لکھ دیا تھا، اس کا نام ہی معشوق، اور وہ معشوق بروہی نام کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ معشوق اس کا اوریجنل نام کچھ اور تھا اور بالکل ایسے ہی واردات کا نام کچھ اور تھا۔ یہاں پولیس میں رینکر اور پی ایس پی افسران کے درمیان ایک مخاصمت دیکھنے میں آئی۔ پولیس میں ایک طبقہ تھا جو لیپ ٹاپ پر پریزنٹیشن دینے کا عادی تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایکچولی کلے سے کلہ ملا کے پچھ پچھ کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ایک رینکر جو ہے وہ اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لے، ٹھیک ہے، تو ان کلے سے کلہ ملا کے پچھ پچھ کرنے والے، وہ جو لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشن لال تیر یہاں سے نکلا ادھر چلا گیا، نیلا تیر یہاں سے نکلا ادھر چلا گیا، اس طرح کی پریزنٹیشن دینے والے لوگوں نے جو جہانگیر نام تھا ان کا غالباً، جہانگیر مغل کچھ آئی جی صاحب، جہانگیر مرزا، ان صاحب کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ سارا کچھ انہوں نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے آنے واحد میں ان تمام ٹیم کو جیل بھیج دیا۔ اب جب اسلم خان اور اسلم خان کی جو ٹیم ہے وہ جیل چلی گئی، تو رحمان بلوچ یا رحمان ڈکیت وہ کہاں جاتے؟ انہی کے عملے کا ایک آدمی بہار الدین بابر، آپ کو شاید یاد، بہت اچھا لڑکا تھا، بہار الدین بابر کی کسٹڈی میں رحمان رہ گیا۔ پھر بعد میں مبینہ طور پر، اب اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ بہار الدین بابر کہیں کمپرومائز ہوا اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں رحمان ڈکیت جو ہے وہ بھاگ گیا، یا اس پہ پریشر آیا اور پریشان ہونے کے نتیجے میں جو مطلب اس کے نتیجے میں وہ چلا گیا، اور بعد میں بہار الدین بابر بھی مارا گیا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے جی، پورا اسرار انداز میں۔ اسلم جس دن وہ ہوا تھا بلاسٹ ہوتا، اس سے کوئی 8-10 دن پہلے کی بات ہے کہ بہار الدین بابر کو بھی ٹھیک ہے جی ٹارگٹ کی ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس سارے منظر نامے کو جب آپ اینٹوں کی طرح، پرتوں کی طرح جب کھولتے ہیں، جب ملاتے ہیں، تو آپ یہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہو کیا رہا تھا۔ اور پھر کئی مہینے تک پوری یہ جو ٹیم ہے اسلم خان اینڈ ٹیم جیل میں رہتی ہے، اور جب جیل سے وہ بری ہوتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس جرم میں انہیں جیل میں ڈالا گیا تو جرم وہ تو بالکل ٹھیک بات تھی، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، لیکن کہنے والا کون؟ اچھا، اب یہاں ایک چیز اور بڑی آپ کو سمجھ میں لانی پڑے گی کہ اسلم خان
جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ MKM اور اسلم خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو اسلم خان تو یہ کہتا تھا کہ جب MKM آ گئی تھی جب MKM اقتدار کا حصہ بنی تو اسلم خان اور رؤوف صدیقی جو ہے وہ ایک تھالی میں کھانا کھاتے تھے, ایک گلاس سے پانی پیتے تھے. یہ سوال میں نے بھی کیا. اسلم خان کا تو اس پہ میری بھی بات ہوئی تھی. اسلم خان کا تو اس پہ یہ تھا نا کہ موقف کہ ہم سرکاری ملازم ہیں اور جو سرکار کہے گی, سرکار میں اس وقت کوئی بھی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, بالکل ٹھیک, سرکار جو کہے گی وہ ہمیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ موقف ان کا ٹھیک تھا. میری بھی ان سے اس میں بات ہوئی. اس ساری صورتحال میں یہ تھا رحمان کا اور اسلم خان کا آمنا سامنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جب یہ لوگ باہر آ گئے اور باہر آ کے ان کی بحالیاں ہوئیں اور بحالیاں ہونے کے بعد وہ ان کی تلاش میں تھا اور یہ ان کی تلاش میں تھے. ان کا موقع مل گیا. ٹھیک ہے جی. اسلم کو موقع مل گیا. ان کا ایک انٹیلیجنس کا کوئی نظام تھا, کچھ وہاں لوگ کمپرومائز تھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ رحمان ڈکیت اپنے 3 ساتھیوں سمیت ایک ایکسچینج آف فائر میں, لوگ کہتے ہیں پکڑ کے مارا, لوگ کہتے ہیں پکڑ کے مارا, پولیس کہتی ہے مقابلہ ہوا. اب دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. آپ اور ہم, جب آپ اور میں دونوں رپورٹر تھے تو ہم اسے آپ ایلیجڈ انکاؤنٹر اور میں مبینہ مقابلہ ہم ہی لکھتے تھے. بالکل صحیح ہے, ہم ہی لکھتے تھے ساری دوستیوں کے باوجود. اچھا یہ بتائیں نا کہ ہمارے ویئرز کو کہ رحمان ڈکیت کا کوئی BLA کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا؟ بھائی دیکھیے, مجھے تو کہیں نہیں لگا کہ رحمان ڈکیت کا BLA کے ساتھ کوئی ہاں رحمان ڈکیت بلوچ تھا, یہ بات ٹھیک ہے. رحمان ڈکیت افغانی بلوچ تھا, جائز ناجائز طریقوں سے ایران بھی جاتا تھا, جائز ناجائز طریقوں سے دبئی بھی جاتا تھا, پاسپورٹ کی اس کو ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, جرائم پیشہ افراد کی دنیا میں اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے. ممکن ہے BLA والوں سے ملا بھی ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رحمان ڈکیت جو تھا یا رحمان. اچھا اس وقت میری بھی کئی پولیس والوں سے بات چیت ہوئی. BLA والا کنیکشن ہمیں اس وقت ملتا نہیں تھا اس وقت. میں اور آپ تو اس وقت فیلڈ کے رپورٹر تھے. بالکل فیلڈ رپورٹر تھے, اور اس وقت بھی انہوں نے اب اگر ہر بلوچ کو BLA میں تھوڑی ڈال دیں گے. انویسٹیگیٹ بھی کیا تھا, لیکن ان کا کوئی کنیکشن ملا نہیں تھا, اس وقت بھی نہیں ملا تھا, کسی بھی پولیس والے نے نہیں کہا تھا. ایون یہ CTD میں جو ہے وہ جو لوگ تھے ہمارے دوست تھے وہاں پر بھی, انہوں نے بھی جو ہے اس کی تحقیقات کی تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہمیں کوئی اس طرح کا کنیکشن نہیں ملا. اسلم نے بھی اس طرح کی تحقیقات کی تھیں, اور بھی کئی پولیس میں جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے تحقیقات کی تھی, لیکن ان کا کسی نے یہ نہیں بتایا تھا اس وقت اس زمانے میں کہ رحمان ڈکیت کا گینگسٹر تھا وہ بھتہ اور اغوا برائے تاوان اور اس طرح کی وارداتوں میں جو ہے وہ بالکل. دیکھیے منشیات کی اسمگلنگ میں, بھتے کے معاملات میں, اغوا میں, یہ سارے جرائم پیشہ جو کام تھے یہ وہ اس کے کھاتے میں تھے اور یہ سمجھ میں بھی آتے تھے. لیکن BLA کنیکشن ہمیں تو بھائی کہیں ہو سکتا ہے ہو, کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اس وقت جو معروضی حالات تھے اس میں جو بھی تحقیقات ہوئی تھیں اس میں نہیں ملا تھا کسی بھی پولیس کی طرف سے. ہمیں اس طرح کی کوئی اس وقت بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ ان کا BLA کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا. البتہ جو ہے وہ کرمنل تھا اور گینگسٹر تھا. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, یہ جو ہندوستان نے اسلم خان پر جو فلم بنائی ہے, اس کے پیچھے کے مقاصد جو ہیں یہ تو فلم آنے کے بعد اور فلم دیکھنے کے بعد, اور فلم آنے کے بعد ہم فلم کا بھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس میں جو جھول دکھائے جائیں گے یا جو توڑ مروڑ کر حقائق پیش کیے جائیں گے اس پر ایک الگ سے بات ہوگی, الگ سے نشست ہوگی. ہندوستان سے ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے. مطلب اس نے تو ہمارے پولیس والوں کو, یعنی دیکھیں پولیس پوری دنیا میں واحد محکمہ ہے جہاں عام لوگوں کو پولیس سے شکایت ہوتی ہے, وہ چاہے سعودی عرب کی پولیس ہو, یعنی اگر مکہ شریف کی پولیس ہے اس سے بھی لوگوں کو شکایت ہوگی. تو پولیس کا محکمہ ہی ایسا ہے, پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ شکایت ہے تو وہ سرکاری اپنے لوگوں کو اپنی پولیس سے شکایت ہوتی ہے. اس نے پاکستانی پولیس کی تعریف کرنی ہے کیا انڈیا نے؟ صحیح بات ہے. انڈیا نے پاکستانی کرمنل کی تعریف کرنی ہے؟
इंडिया ने, यानी हम तो अगर ये कहें तो हम अपने क्रिमिनल का भी दिफा करेंगे, ठीक है जी। हमारे लिए हिंदुस्तान कार खैर नहीं कह सकता। उसने फिल्म में कोई ऐसा कोई मतलब अपना प्रोपेगेंडा टूल जो है वो इस्तेमाल करना है। ज़ाहिर ऐसे ही हो रहा है कि जो फिल्म आ रही है उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की जो इस वक्त ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और BLA का जो कनेक्शन है वो भी उसमें हाईलाइट किया जाएगा। लग ऐसी रहा है फिल्म में, लेकिन फिल्म में क्या है और क्या नहीं है ये फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। और जब फिल्म आ जाएगी उसको देखने के बाद फिर उसमें जितनी भी झोल होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। आज की नशिस्त से यहाँ बर्खास्त करते हैं। खानज़ादा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक पे भी फिर बात करेंगे। आप लोग इजाज़त दीजिए, बताइएगा कमेंट में कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।